بسم الله الرحمن الرحيم. الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، مسئلہ توحید پر دلائل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی قربانیاں، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، واپس آنے کے بعد آپ اپنے پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے تھے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد دیکھا تو حیران رہ گئے کہ آپ کی پوری قوم جو ہے وہ تو بدل گئی ہے، ایک بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے. تو آپ اتنا غصہ ہوئے، فرمایا افتال علیکم العہد، اتنی مدت ہو گئی تھی میرے جدا ہونے کی، فاخلفتم موعدی، حتیٰ کہ تم نے وہ ساری باتیں میری بھلا دی. انہوں نے کہا کہ حضرت ناراض نہ ہوں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کے کچھ زیورات لیے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر انقلاب آ گیا، تو وہ زیورات جو تھے وہ سب کو سامری نے کہا کہ زیور اکٹھے کرو، پرائی امانت ہے تم نے کیوں رکھی ہوئی ہے. تو ہم سب نے اس زیورات کو اکٹھا کیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے انہی زیورات کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا لیا. بچڑا بنایا اور پھر ایسا بچڑا کھڑا کیا کہ وہ بھاپا آواز بھی کر نکالتا تھا. کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا خدا تو یہ ہے
اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہ ہے، وہ بھول گئے، کوہ طور پہ چلے گئے، ورنہ تو خدا تمہارا ہمارا سب کا ایک ہے۔ یہ ساری بات جو تھی سامری نے کی۔ آج تک بھی دیکھ لیں کہ ہندو اسی طرح گائے کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ سب سامری کی نسل ہیں اور سامری کے متبع ہیں۔ اور عجیب یعنی ایک قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ یہ سامری جو ہے نا جی، اس کو اس کی والدہ نے پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اس کو غار میں رکھا، اور اللہ کے حکم سے آ کے اس کو باقاعدہ شہد لگا کے انگلی چٹاتے تھے۔ پھر یوں یوں بڑا ہوتا گیا، اس کی پوری خوراک کا انتظام کیا۔ یعنی اس لیے علماء نے لکھا ہے، کمال دیکھو کہ جس بندے کو جبریل نے تربیت دی وہ سامری بنا، اور جس کو فرعون نے تربیت دی وہ موسیٰ کلیم اللہ بنا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا جی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس نے وہ دیکھتا تھا کہ جبریل علیہ السلام جب آتے ہیں کبھی پیدل اور کبھی سواری پر، تو جہاں ان کا پاؤں اٹھتا ہے وہی وہ جگہ سبز ہو جاتی ہے۔ سوچتا رہا، ایک دن وہاں سے مٹھی بھر کے اپنے پاس چھپا کے رکھ لی۔ اب جو اس نے بچڑا بنایا تھا اس میں وہی مٹی ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا ان کے قدم کو، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس پیغام پر آنے والے کا پاؤں سے میں نے مٹی کی مٹھی بھر لی اور اس میں ڈالی تو یہ بولنے لگ گیا۔ تو میں نے سمجھا بھی یہی خدا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بچڑا جو ہے یہ بھی خدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بر میں نے تو یہی سمجھا۔ انہوں نے کہا دیکھو ابھی دکھاتے ہیں تمہیں، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسَفًا، ہم اس کو آگ میں جلاتے ہیں، آگ میں جلانے کے بعد جب راکھ بن جائے گا پھر ہم اس کو اڑا دیں گے۔ تو کہاں گیا تمہارا خدا؟ انہوں نے کہا جی بس میرے پاس، انہوں نے کہا تم نے ساری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ فَاذْهَبْ فَإِنَّكَ تَقُولُ لَا مَسَاس، تم جاؤ دوڑ جاؤ اور ساری زندگی اسی طرح بھاگتے رہو گے کہ جب کوئی تمہارے قریب ہوگا کہو گے لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ جب اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو فوراً بخار شدید چڑھ جاتا تھا۔ اس لیے بچنے کے لیے وہ کہتا تھا بھی میرے قریب نہ آؤ، میرے قریب نہ آؤ۔ تو اللہ نے دنیا میں تو یہ سزا دی، اور آخرت کی سزا تو خیر جو ہے ہی سو ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اعلان کر دیں کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ بچڑا الہ نہیں ہے۔ بچڑے الہ ہوتا تو جل جاتا، بچڑا الہ ہوتا تو اس کو ہم آگ میں ڈال دیتے۔ اصل الہ اسی کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آپ کی خدمت میں سعد بن قیس ایک صحابی تھے، وہ حیرہ کے علاقے میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سب بڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ واپس آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سے اس طرح میں نے دیکھا ہے تو میں نے یہ سوچا اے حق ان تسجد لک، سب سے زیادہ حقدار تو پھر آپ ہو کہ آپ کو ہم سجدہ کریں، اور میں ہرگز نہیں۔ یاد رکھو آپ نے اس کو ایک تو ہے نا انکار بات سمجھائی طریقے سے، لو مررت بقبری لسجدت، اگر تم میری قبر سے گزرو گے تو اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں، قبر کو تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر تم مجھے بھی سجدہ نہ کرو، سجدے کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت آیا تو آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ مجھے اس میں مدد فرما، اللہم الرفیق الاعلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبق دیا کہ دیکھو میں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، میں نے شیب ابی طالب کی قید کاٹی، میں نے طائف کے سفر میں پتھر کھائے، اور میں نے کیا قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ سجدے کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی بھی سجدے کے قابل نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر دو، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہہ دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب کے جاننے والا ہوں۔ اگر میں غیب کو جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں سب بھلائیں اپنے لیے جمع کر دیتا اور مجھ پر کوئی مصیبت بھی نہ آتی، مجھ پر کوئی تکلیف ہی نہ آتی۔ تو اس لیے سمجھ آئی یہ بات کہ ہر چیز کا مالک اور خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہی معبود ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے قیامت میں حساب لینا ہے۔ جو لوگ، ایک آیت میں آتا ہے کہ وما اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود ہی یہ نہیں پتا کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے، کہ اتنا نہیں جانتے، تیرے احوال کیسے جانتے ہیں؟ اس لیے خبردار کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا کرو۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح توحید پر قائم و دائم رکھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔